اس آدمی کا الیکشنز ہندوستان کے میں آپ کو کیا بتاتا ہے؟ اور یہ جنرل صاحب نے یہ نہیں کہا یہ آدمی اس میں ہماری لپیٹ میں ہم نے آنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آدمی نے ایک الیکشن جیتا ہے اس لیے کہ اپنے لوگوں کو جھوٹ کہا ہے کہ میں نے پاکستان کو فتح، یہ جو ہوا تھا بالا کوٹ میں یہ وہ، اس لیے تو الیکشن جیتا ہے یہ. اور کیا کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں گے 1-2 سال اس کی ٹرم اینڈ ہونے کے پہلے ہمیں اس میں پھر ایک چیز کرے گا ہماری کوشش. یہ جو عمران خان کہتا رہتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہوگا، جھوٹ کہہ کے یہ لڑائی کرے گا، بالکل کرے گا، مگر آپ کیا تیار ہیں؟ اور معاف کریے، کیا آپ نیوکلیئر ڈرلز کر رہے ہیں کہ آپ یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کے پاس کیا ہتھیار ہیں؟ اس لیے کہتے اوہ نہیں یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. کیوں نہیں سوچ سکتا ہے؟ بہتر نہیں ہے کہ ایسا زندہ ہو یا ان کے ساتھ لڑ کے مرے؟ آپ مجھے بتائیں. آف کورس یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ظفر صاحب اسی بات کا جواب سر آپ سے لے لیتی ہوں. غلام صاحب، پاکستان کا کردار سر، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ بھی جب ہوا تو اس میں بھی افسوس کا مقام یہ تھا کہ ہماری طرف سے بھی اور پوری مسلم امت کی طرف سے بھی اس طرح کی آواز نہیں اٹھی تھی. انفیکٹ کشمیر کو بھی اگر دیکھ لیا جائے، اس سے پہلے کے واقعات فلسطین کو بھی دیکھ لیا جائے تو وہ آواز نہیں اٹھی تھی جس طرح سے اٹھنی چاہیے تھی. کیا یہاں پر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، کیا یہاں پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی کی کہ مودی کی ہم نے الیکشن کیمپین بھی دیکھی تھی، اس کے بعد کے معاملات بھی دیکھے تھے، پلوامہ بھی ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، الیکشن بھی اسی بیس پر جیت کر آئے ہیں. ہم کتنے تیار ہیں؟ ہماری کتنی تیاری ہے غلام صاحب؟ دیکھیے، بدقسمتی یہی ہے کہ پاکستان تیار نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ یہی کہتا آیا ہے کہ ہم اچھے بوائے اسکاؤٹس ہیں، آپ ہم اگر ایک تھپڑ ماریں گے تو ہم دوسری چیز سامنے کر دیں گے. ہم نے جو ان مدافعانہ ایک روش اختیار کی ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے، گزشتہ 1 دہائی سے 1.5 دہائی سے ہم یہی بات کر رہے ہیں. ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پر پہنچتے جا رہے ہیں جس کے بعد ہمارے پاس شاید پیچھے کھائی ہوگی، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ آپشن نہیں بچے گی. میں پہلے دن سے بات ہی کر رہا ہوں کہ پاکستان پہ جنگ مسلط ہو چکی ہوئی ہے. ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، پاکستان نے یہ جنگ لڑنی ہے. آج لڑے یا کل لڑے، اس وقت پاکستان کے پاس اب بھی موقع ہے کہ اس جنگ کو اپنے طریقے سے، اپنے تئیں، اپنے اندازے کے مطابق اور اپنی جو قابلیت ہے اس کے مطابق لڑیں. اور جب میں جنگ کی بات کرتا ہوں تو اس میں صرف توپیں اور گنز نہیں ہیں، بہت اور طریقے کے ذرائع ہیں جن سے یہ جنگ ہو سکتی ہے. پاکستان نے اپنے ہاتھ خود باندھ کے بیٹھا ہوا ہے. پاکستان دنیا کو بتانے کے لیے کہ شاید دنیا کے تمام امن کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر ہے. جس ابھی ہلالی صاحب بھی کہہ رہے تھے، پاکستان اس کی لپیٹ میں آ چکا ہوا ہے آلریڈی. اگر ہم ابھی اس کی تیاری نہیں کریں گے، اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور ہمیں اس لیے بھی کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ اس میں پاکستان تنہا ہوگا. صرف وہی پاکستان کے ساتھ آئے گا جو اس سے افیکٹ ہوگا جو بھارت جو کچھ کر رہا ہے. شاید چین پاکستان کے ساتھ آئے. اس کے علاوہ اگر ہمیں یہ خیال ہے کہ امہ نام کی کوئی چیز ہے تو بھول جائیے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ایک تھپڑ پڑتا ہے تو دوسرا بھی گال آگے کر دیتے ہیں. لیکن سر میں جو سمجھتی ہوں لاسٹ ایئر ہی کی بات ہے، جو کچھ ہوا تھا تو اس میں پاکستان نے بتایا تھا کہ اگر ہم پھر اپنی پہ آ جاتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ پاکستان پہلے نہیں کرتا، ہاں کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے امن پروسیس قائم رہے. آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا، صداقت عباسی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں اس کی بات سے کتنے وہ متفق؟ میرے جو مہمان یہاں پر موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ چاہے ہم بھارت کے کردار کو دیکھیں یا دوسری طرف ہم فلسطین کے کردار کو دیکھیں، ٹرمپ صاحب کو دیکھیں، ہماری تیاری نہیں ہے. سر کیا ہماری تیاری نہیں ہے؟ کرن بہت شکریہ. میں نے آپ کی پروگرام میں ابھی جوائن کیا، مجھے پتہ تو نہیں کہ کیا بات ڈسکس ہوئی ہے اس سے پہلے، لیکن اگر آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو انڈیا میں جو مظالم مودی حکومت کر رہی ہے اور جو کچھ آج ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے. اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 1947 کا جو فیصلہ وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ مودی کا اور انڈیا کا اور RSS کا وہ چہرہ جو وزیر اعظم پاکستان نے UN کی جنرل اسمبلی میں دکھایا تھا، وہ آج لوگوں کے سامنے آ رہا ہے.